آداب عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیکچر کا موضوع ہے محسن کاکوری کی نعتیہ قصیدہ گوئی۔ اردو میں نعتیہ شاعری کی روایت اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ اردو شاعری کی تاریخ۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے منسوب معراج العاشقین اور فخر الدین نظامی کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ سے باضابطہ اردو نعتیہ شاعری کا آغاز ہوتا ہے۔ مذکورہ دونوں کتب میں اردو کے اولین نعتیہ کلام حمد باری تعالیٰ کے بعد نظم کیے گئے ہیں۔ ان کے بعد کے دور میں تقریباً اردو کے ہر شاعر نے نعت کو یا تو بطور تبرک تحریر کیا ہے یا تو روایت کے مطابق۔ البتہ بعض ایسے عاشقان رسول یعنی شعراء گزرے ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر شاعرانہ صلاحیتیں اور بصیرتیں نعتیہ ادب کے فروغ و ارتقاء کے لیے وقف کر دی ہیں۔ ان میں کافی مراد آبادی، لطف بدایونی، امام احمد رضا بریلوی، محسن کاکوری وغیرہ کے نام آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ امام احمد رضا بریلوی اور محسن کاکوری نے نعت گوئی کو ہی اپنا موضوع شاعری بنایا اور اس فن کو اوج کمال تک پہنچا دیا۔ آج اردو میں نعتیہ شاعری کے جتنے سرمایہ ملتے ہیں وہ سب کے سب براہ راست یا بالواسطہ ان حضرات کے تخیلات کے عطر مجموعہ ہیں۔ نعت اردو کی جملہ اصناف میں انتہائی مشکل ترین صنف ہے۔ اس میں زبان و بیان پر قدرت حاصل کر لینا ہی ضروری نہیں بلکہ شاعرانہ صلاحیت اور فنی محاسن کے ساتھ ساتھ قلب و ذہن کی پاکیزگی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وارفتگی اور خلوص و للہیت نعت گوئی کے لیے ضروری ہے۔ ان اوصاف کے بغیر نعتیہ کلام میں سوز و گداز سے مبرہ اور کیف و سرمستی سے خالی صرف تعریفی و توصیفی اشعار کا مجموعہ ہو کر رہ جائے گا۔ محسن کاکوری کا عہد کشاکش حیات، رنگین بلہوسی کا دور تھا۔ مغل سلطنت کا خاتمہ اور ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو رہا تھا۔ انگریز ہندوستانیوں بالخصوص مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے تھے۔ افراتفری کے باوجود میر ضمیر، میر خلیق، میر انیس، مرزا دبیر، امیر مینائی اور محسن کاکوری نے زمانے کی کج روی کے خلاف اردو ادب کو اعلیٰ خیالات و جذبات سے مالا مال کیا۔ محسن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کی ابتدا نعت سے کی، اور یہ حقیقت ہے کہ اردو شاعری میں نعت گوئی کا حقیقی دور محسن کاکوری کی نعتیہ شاعری سے شروع ہوتا ہے۔ سخن کو رتبہ ملا ہے میری زباں کے لیے، سخن کو رتبہ ملا ہے میری زباں کے لیے، زباں ملی ہے مجھے نعت کے بیان کے لیے۔ ازل میں جب ہوئی تقسیم نعمت محسن، ازل میں جب ہوئی تقسیم نعمت محسن، کلام میں نعتیہ رکھا میری زباں کے لیے۔ محسن نے اپنی زندگی نعت کے لیے وقف کر دی۔ ان کا نعتیہ قصیدہ گلدستہ کلام رحمت کے نام سے تصنیف ہے۔ یہ ان کا پہلا قصیدہ ہے۔ اس سے پہلے قصیدے کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ آج کس صاحب شوکت کی میں تکتا ہوں راہ، آج کس صاحب شوکت کی میں تکتا ہوں راہ، کہ فرشتے ہیں اٹھائے ہوئے در کی چلمن، رنگ و بو کس گل رینا کی پسند آئی ہے، رنگ و بو کس گل رینا کی پسند آئی ہے، نہ مجھے خواہش گل ہے نہ ہے پروائے چمن۔ ہر صنف شاعری ایک مخصوص مزاج کی حامل ہوتی ہے، اور یہ مزاج در حقیقت ان عناصر سے ترتیب پا کر تیار ہو جاتا ہے جنہیں باعتبار موضوع کی بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ ہر صنف کا مزاج دوسری صنف ادب سے مختلف ہوتا ہے۔ قصیدے کا مزاج غزل اور دیگر اصناف سخن سے الگ ہے۔ قصیدے کی صنف کو بام عروج پر پہنچانے والے شعراء میں محسن کا نام سر فہرست ہے۔ ان کی تصنیف کردہ چند قصائد ہیں، لیکن فنی محاسن کے بہترین نمونے ہیں۔ احسن اللہ خان ثاقب نے مکتوبات امیر کے مقدمے میں لکھا ہے، اقتباس شروع:
میں نے ایک مرتبہ منشی امیر احمد مینائی سے جناب محسن کاکوری کی سخن آفرینی اور بلاغت کلام کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کا کلام ایک عالم ہے، خیالات نادرہ کا، کہ اس کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے، اور ان کا ہر شعر معراج بلاغت ہے۔ اقتباس ختم۔ نعت گوئی کی فضا جتنی وسیع ہے اتنی ہی اس میں پرواز مشکل ہے، لیکن محسن کاکوری کے کلام کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نعت کی وسیع فضا میں انہوں نے خوب پرواز کی ہے، اور بڑے مشکل مقامات بھی انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ طے کیے۔ مضمون میں موضوع کے اعتبار سے جدت، اسلام اور ہندی تصورات کا امتزاج، حدیث اور عقائد کی صحت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مذاق شاعرانہ کے ساتھ ساتھ نکتہ آفرینی، خلوص و محبت کے اظہار میں تہذیب و متانت کا پاس ان کے کلام کی عام خوبیاں ہیں۔ تمام کلام ہموار اور شگفتہ، مضمون بلند، زبان کوثر و تسنیم کی دھلی ہوئی، بندش چست، مثنویوں میں قصیدوں کسی شان و شوکت، تشبیب و گریز کے کمالات ایسی خصوصیات ہیں جو شاید ہی ان کے کسی دوسرے ہم عصر کو نصیب ہوئی ہوں۔ محسن کاکوری 1242 ہجری بمطابق 1827 عیسوی کو کاکوری میں پیدا ہوئی۔ محسن کاکوری کے والد ماجد مولوی حسن بخش کے 2 صاحبزادے مولوی محمد محسن اور مولوی محمد احسن سید علوی تھے، اور سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مصطفیٰ شیر خدا سے جا ملتا ہے۔ والد کے انتقال کے بعد 7 سال کی عمر سے جد بزرگوار مولوی حسین بخش شہید کے زیر سایہ تربیت ہوئی۔ محسن کے والد مولوی حسن بخش بڑے دیندار اور اللہ والے انسان تھے۔ وہ خود بھی عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے اور اپنے بیٹے محسن کو بھی یہی تعلیم دی۔ محسن نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم حاصل کر کے وکالت کا امتحان پاس کیا اور آگرہ میں وکالت کرنے لگے۔ تصنیف و تالیف کا شوق بچپن سے تھا، اس لیے اسلامی موضوعات پر مضامین لکھتے تھے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے مزاج میں دخل تھا، لہٰذا شاعری کی طرف متوجہ ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو ہی مشق سخن بنایا۔ ان کا قد میانہ اور رنگ گندمی تھا، چہرے پر چیچک کے داغ تھے جو بہت غور سے دیکھنے پر محسوس ہوتے تھے۔ چہرہ گول تھا، خسخسی داڑھی رکھتے تھے، لیکن اخیر عمر میں داڑھی بڑھا لی تھی۔ ہر معاملے میں متانت اور سنجیدگی سے کام لیتے تھے۔ آواز میں ملائمیت تھی، ہر شخص سے خندہ پیشانی سے ملتے اور ہر شخص ان کو اپنا محسن و مربی جانتا تھا۔ غرض پرانی وزاداری اور ایشیائی مروت کا بے مثل نمونہ تھے۔ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے اور اپنے مزاج کی وجہ سے اتنی عزت پائی کہ بغیر پوچھے منصف مقرر کیے گئے، لیکن حضرت نے انکار کر دیا۔ شاعری کی ابتدا 9 سال کی عمر سے ہوئی۔ شب کو اپنے جد امجد کے پہلو میں سوتے تھے، خواب میں زیارت جمال مبارک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ اس خواب کی خوشی میں سب سے پہلی نظم لکھی۔ استاد گرامی مولوی ہادی علی اشک ان کے خالہ زاد ماموں، متقی پرہیزگار عالم باعمل تھے۔ مطبع منشی نول کشور لکھنؤ سے وابستہ تھے۔ محسن کاکوری نے حضرت اشک کی وفات کے بعد کسی سے اصلاح نہیں لی۔ محسن کاکوری اردو کے اولین عظیم شاعر ہیں جن کی شاعری کا موضوع نعت اور صرف نعت ہے۔ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں: ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیری خالی، ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیری خالی، نہ میرا شعر نہ قطع نہ قصیدہ نہ غزل۔ محسن نے محض 16 سال کی عمر میں ایک ایسا شاندار نعتیہ قصیدہ لکھا جو خیالات کی پاکیزگی، جذبات کی صداقت، ندرت بیان اور تہذیب و محبت کے حدود میں قائم رہنے کی وجہ سے ایک شاہکار قصیدہ سمجھا جاتا ہے۔ محسن کا قصیدہ
سراپائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی مقبولیت رکھتا ہے۔ محسن نے قصائد کے علاوہ کئی مذہبی مثنویاں بھی لکھیں۔ 4 اپریل 1905 عیسوی کو اسہال قبضے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ دوشنبہ 10 صفر 1323 ہجری بمطابق 24 اپریل 1905 عیسوی میں 10 بجے دن کو اس عالم فانی سے ملک جاویدانی کے لیے روانہ ہو گئے۔ مزار بمقابر مین پوری متصل مزار مولوی حسین بخش مرحوم کے ساتھ ہے۔ محسن کاکوری نے جتنی نعتیں لکھیں انہیں ان کے بیٹے محمد نور الحسن نے ایک کلیات کی شکل میں جمع کر کے 1915 عیسوی میں الناظر پریس لکھنؤ سے چھپا دیا۔ اس کلیات میں جو نعتیہ کلام شامل ہے اس کی تفصیل یہ ہے۔ محسن کاکوری کے نعتیہ قصائد: گلدستہ کلام رحمت۔ محسن کاکوری نے یہ نعتیہ قصیدہ 16 سال کی عمر میں لکھا تھا۔ یہ 51 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے: پھر بہار آئی کہ ہونے لگے صحرا گلشن، پھر بہار آئی کہ ہونے لگے صحرا گلشن، غنچہ ہے نام خدا نافع آہوئے چمن۔ سراپائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسدس کی شکل میں 74 بندوں پر مشتمل ہے۔ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ابیات نعت: یہ نعتیہ قصیدہ 101 اشعار پر محیط ہے۔ اس کا مطلب یوں ہے: مٹانا لوح دل سے نقش ناموس اب وجد کا، مٹانا لوح دل سے نقش ناموس اب وجد کا، دبستان محبت میں سبق تھا مجھ کو ابجد کا۔ صبح تجلی: 186 اشعار کی اس مثنوی میں محسن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا حال قلم بند کیا ہے۔ قصیدہ مدیح خیر المرسلین: یہ مشہور نعتیہ قصیدہ 143 اشعار پر مشتمل ہے اور اس مطلع سے شروع ہوتا ہے: سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل۔ چراغ کعبہ: یہ مثنوی 468 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں شب معراج کے حالات تفصیل سے قلم بند کیے گئے ہیں۔ شفاعت و نجات: یہ مثنوی 495 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ حشر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر اس مثنوی میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ رباعیات: محسن کی کل 28 رباعیاں ہیں جن میں مختلف انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اصناف میں بھی کچھ نعتیہ کلام ملتا ہے۔ محسن کے نعتیہ کلام کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں نعت گوئی کی غیر معمولی قابلیت موجود تھی۔ نعت گوئی محض الفاظ کی سحر طرازی، تراکیب کی ندرت، خوش گفتاری، علمیت اور قدرت کلام سے نہیں پیدا ہوتی، بلکہ اپنے ممدوح کی محبت میں سرشاری، وابستگی اور غیر متزلزل عقیدت و مودت سے پیدا ہوتی ہے۔ محسن کاکوری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے جو محبت تھی اس نے ان کی نعتوں میں ایک الگ سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حسان بن ثابت عربی میں نعتیہ قصیدہ گوئی کے امام ہیں اور محسن کاکوری اردو نعتیہ قصیدہ نگاری کے امام ہیں۔ دونوں کی شاعری کا میدان خاص نعتیہ شاعری ہی ہے۔ اگرچہ انہوں نے اپنے اپنے دور کے امراء و سلاطین اور بعض دنیاوی شخصیات کی مدح میں بھی قصیدے لکھے، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ گوئی کو ان دونوں شعراء نے بالخصوص اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ پروفیسر نور الحسن نقوی لکھتے ہیں، اقتباس شروع: محسن کاکوری نے اپنی شعری صلاحیت کو صرف نعت کے فروغ کے لیے وقف کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن میں وہ خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے۔ اس کے بعد عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سرشار ہوئے کہ نعت گوئی کو ہی اوڑھنا بچھونا بنایا۔ اقتباس ختم۔ محسن نے بعض دنیاوی شخصیات کی شان میں بھی مدحیہ قصیدے کہے۔
لیکن سچ یہ ہے کہ وہ ان میں صرف رسم دنیا نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دراصل ان کی طبیعت کا میلان اس طرف تھا ہی نہیں، ان کے قلب و ذہن میں تو صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کی ذات ہی اس شان کی ہے کہ ان سے اپنی عقیدت کا بھرپور اظہار کیا جائے، ان کے سامنے اپنے فن کو سپرد کیا جائے۔ محسن کاکڑی نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدے کہے وہ گہرے جذبات اور عقیدت و محبت میں ڈوب کر کہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کے کہے گئے قصائد دل کی کیفیت کی ترجمانی کرتے ہیں اور واردات قلبیہ کا گہرا احساس دلاتے ہیں۔ اس لیے ان قصائد کو داخلیت کے زمرے میں رکھنا زیادہ صحیح ہوگا۔ محسن کے یہ اشعار دیکھیے جو ان کے دل کی گہرائیوں سے نکل کر آئے ہیں۔ سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے سب سے افضل، میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل، نام احمد بزباں سر بلا میم بصدر، نام احمد بزباں سر بلا میم بصدر، لب پہ صلی اعلیٰ دل میں میرے عز و جل۔ ان اشعار میں شوکتی الفاظ بھی موجود ہے، عمدہ تشبیہات اور تخیل کی کارفرمائی کے ساتھ جذبات و احساسات بھی اور عقیدت و حقیقت بھی۔ محسن کا یہ حال تھا کہ دنیا سے بیزار دکھائی دیتے ہیں اور دیدار احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشتاق نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں دین و دنیا میں کسی کا نہ سہارا ہو مجھے، دین و دنیا میں کسی کا نہ سہارا ہو مجھے، صرف تیرا ہو بھروسہ تیری قوت تیرا بل، آرزو ہے کہ رہے دھیان تیرا تا دم مرگ، آرزو ہے کہ رہے دھیان تیرا تا دم مرگ، شکل تیری نظر آئے مجھے جب آئے اجل، برنگے زر چڑھے سونا میرا میزان محشر پر، برنگے زر چڑھے سونا میرا میزان محشر پر، اٹھوں میں قبر سے مخمور تیری چشم اسود کا، فرشتے دیکھ کر مجھ کو کہیں دیوان محشر میں، فرشتے دیکھ کر مجھ کو کہیں دیوان محشر میں، جگہ خالی کرو مداح آتا ہے محمد کا، تیرے دربار میں ہر وقت رہنے کی اجازت ہو، تیرے دربار میں ہر وقت رہنے کی اجازت ہو، مجھے سرکار سے خلعت ملے عیش مخلد کا۔ مدحیہ اشعار میں محسن بلندی پر نظر آتے ہیں اور بھرپور عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ محسن کا کمال یہ ہے کہ وہ عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے قوت متخیلہ کو کام میں لاتے ہیں۔ ان کا مشہور قصیدہ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل اسی نوع کا قصیدہ ہے۔ اس میں انہوں نے دو تہذیبوں کو پیش کیا ہے، ایک طرف کفر و شرک کا زور دکھایا ہے اور دوسری طرف اسلام کا غلبہ۔ جس انداز سے یہ قصیدہ کہا گیا ہے وہ بڑا نرالا ہے، اس میں ضدین کا اجتماع ہے۔ بقول محمد حسن عسکری اقتباس شروع، اس قصیدے میں سب سے گہرا اجتماع ضدین کفر اور اسلام کا ہے۔ امیر مینائی اور خود محسن نے تشبیب کا جواز پیش کرتے ہوئے یہ شرعی حیلہ تو ضرور نکالا ہے کہ قصیدے میں نور ظلمت کفر پر غالب آتے دکھایا گیا ہے۔ یہ بات کچھ ایسی غلط بھی نہیں۔ اقتباس ختم۔ اس قصیدے کے یہ چند اشعار دیکھیے۔ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل، کالے کوسوں نظر آتی ہے گٹھائیں کالی، کالے کوسوں نظر آتی ہے گٹھائیں کالی، ہند کیا ساری خدائی میں بتوں کا ہے عمل۔ محسن کی نعتیہ قصیدہ گوئی کا انداز بہت سی جگہوں پر حسان بن ثابت کی نعتیہ قصیدہ گوئی سے الگ ہے۔ انہوں نے نعتیہ اشعار کہتے ہوئے طرح طرح سے مضامین باندھے ہیں اور ایسے بھی اشعار کہیں جن پر اعتراضات کیے گئے ہیں، جیسا کہ ان کے قصیدے مدح خیر المرسلین کے تشبیب کو سوالات کے گھیرے میں لیا گیا۔ اگرچہ ان کے جوابات خود محسن نے دے دیے ہیں، مگر
پھر بھی ان کے اس قصیدے کو پڑھنے کے بعد قاری یا سامع کے ذہن میں بعض سوالات ضرور ابھرتے ہیں۔ اگر محسن ضرورت سے زیادہ قوت متخیلہ کا استعمال نہ کرتے تو وہ نعتیہ قصیدہ گوئی میں اور اونچا مقام حاصل کر لیتے۔ محسن کاکروی نے قصیدہ مدیح خیر المرسلین کے تشبیب میں بڑی زور بیانی دکھائی ہے اور اسے کافی طول و طویل کر دیا ہے۔ تشبیب میں اپنی قدماء کی پیروی کرتے ہوئے محسن تغزل کا رنگ پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ اس میں کچھ زیادہ ہی شوخی کا مظاہرہ کر بیٹھتے ہیں جو مقام نعت کے مطابق محسوس نہیں ہوتی۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ گھر میں اشنان کریں سرو قدان گوکل، گھر میں اشنان کریں سرو قدان گوکل، جا کے جمنا پہ نہانا بھی ہے ایک طول عمل۔ دیکھیے ہوگا شری کرشن کا کیوں کر درشن، دیکھیے ہوگا شری کرشن کا کیوں کر درشن، سینے تنگ میں دل گوپیوں کا ہے بیکل۔ اس شوخی کو محمد حسن عسکری نے محسن کا کمال و امتیاز متصور کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اقتباس شروع، موضوع کے تقدس اور بیان کی شوخی کے اجتماع ضدین ہی سے نعت میں ان کا امتیازی رنگ پیدا ہوا ہے۔ اقتباس ختم۔ بلا شک و شبہ اس نرالے انداز نے انہیں ضرور امتیاز عطا کیا، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ نعت کے مقام و منصب کے اعتبار سے اس طرح کا انداز اختیار کرنا کیا مناسب ہے؟ کعب بن ظہیر کے قصیدے بان سعاد کی تشبیب بھی تغزل کے گہرے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، مگر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تشبیب کے اشعار انہوں نے اس وقت کہے تھے جب وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ مشرب بہ اسلام ہونے کے بعد ان کے قصیدوں کا انداز بدل گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ محسن نے اپنے نعتیہ قصائد میں صنف قصیدہ کی گھن گرج پیدا کی ہے اور اپنے عہد کے مطابق اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ انہیں اردو کے سب سے بلند نعتیہ گو شاعر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ابتدائے اسلام سے ہی نعت شاعری کا مستقل موضوع رہی ہے۔ حسان بن ثابت عربی کے سب سے بڑے نعت کو شاعر ہیں۔ اتنا حسن قبول انہیں حاصل ہوا کہ عجم و ہند کے نعت گو شاعروں کو حسن وقت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ فارسی شعر و ادب کی تاریخ میں ناصر خسرو اور حکیم ثنائی کا نام نعت گو کی حیثیت سے ممتاز ہے۔ انہوں نے ایک مستقل صنف سخن کی حیثیت سے فارسی میں نعت گوئی کو رائج کیا۔ اردو شاعری میں نعتیہ مضامین ابتدا ہی سے قلم بند کیے جاتے ہیں، اس کے لیے کسی صنف سخن کی قید نہیں۔ رندانہ غزلوں کے مقطع میں نعتیہ مضامین بکثرت ملتے ہیں۔ خلوص و عقیدت سے قطع نظر نعت گوئی کو ایک طرح سے تقلیدی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ اردو کے تمام شعراء کے دواوین، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اس کے شاہد ہیں۔ سودا نے نعتیہ قصیدے کو فروغ عطا کر دیا۔ ان کے قصیدوں میں شاعرانہ فنکاری بھی اپنی انتہائی شکل میں نظر آتی ہے اور خلوص و عقیدت کی کار فرمائی بھی ہے۔ محسن کی یہ تمنا پوری ہوئی کہ ان کا کلام نعت سے خالی نہ رہے اور وہ اردو کے سب سے بڑے نعت کو شاعر تسلیم کیے جانے لگے۔ محسن کی شاعری پر مخمور رضوی اکبر آبادی تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اقتباس شروع، اس کی شہرت و عظمت کا دار و مدار نعت پر ہے۔ اس نے روایتی خیالات اور انداز بیان سے قطع نظر کر کے نعت کے میدان میں ایک نئی راہ نکالی اور اپنے تخیل کی ندرت اور اس پر بیان کی لطافت سے نعت کو، جو اب تک ایک مذہبی موضوع تھا، ایک پروقار و اہم صنف سخن بنا دیا۔ اس کی نعت اس کی اچھوتی انفرادیت کا کارنامہ اور اردو ادب کا مستقل سرمایہ ہے۔ اقتباس ختم۔ محسن کی شاعرانہ قوتیں ان کی مثنویوں میں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ چراغ کعبہ اور صبح تجلی ان کے شاعرانہ آرٹ کا بہترین نمونہ ہے۔ ان کی مثنویوں پر عروضی ڈھانچے کے لحاظ سے مثنوی کی تعریف صادق آتی ہے، ورنہ کیا اعضاء ترکیبی اور کیا زبان و بیان، ہر لحاظ سے ان کی مثنویاں قصیدے کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔
مثنویوں میں بھی تشبیب و گریز ہے اور الفاظ و تراکیب کا تمطراق اور تنتنا۔ قصیدے محسن نے کم کہے ہیں، یا یوں کہیے کہ صرف مدح خیر المرسلین کہا۔ اس قصیدے کی تشبیب میں سچ مچ انہوں نے جادو بھر دیا ہے۔ ہر لفظ میں رس، ہر ترکیب میں گھلاوٹ، ہر مصرع میں فطری حسن اور ہر شعر میں سحر انگیزی ہے۔ قصیدہ نگاری کے لحاظ سے انہوں نے اپنے تجربے اور مشاہدے کو شعر میں کچھ اس طور پر تحلیل کر دیا ہے کہ وہ فنکاری کا اعلیٰ نمونہ بن گئے۔ انہوں نے متذکرہ قصیدے کے گرد و پیش کے ساتھ اپنی تشبیب میں تحلیل کر دیا ہے اور تہذیب کو چند شعر میں محفوظ کیا ہے۔ اردو قصیدے کی تاریخ میں اتنی دلکش اور دلاویز تشبیب نہیں ملتی ہے۔ کاشی، متھرا، گوکل، جمنا اشنان، تیرتھ، گنگا جل، مہابن، بھڑوا منگل، برہمن، بیراگی کے ساتھ یثرب، بطحا، طوبہ، کوثر، جبرائیل، شب اسراء، سدل اعلیٰ، شب معراج، عرش معلیٰ کا ذکر اور شعریت میں ڈوبا ہوا ذکر آسان کام نہیں، مگر محسن کی فنکارانہ صلاحیت، ندرت فکر، بوقلمونی تخیل اور جدت ادا نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک فطری شاعر کسی مضمون جو کسی بھی سطح سے چھو کر اسے حیات جاوداں بخش سکتا ہے۔ انشاء کے بعد مگر انشاء سے بڑھ کر قصیدے میں اتنا کامیاب مقامی رنگ نہیں ملتا ہے۔ گلدستہ کلام رحمت محسن کا پہلا قصیدہ ہے۔ اس میں انہوں نے سیدھے سادے پیرائے میں بہاریہ تشبیب لکھی ہے اور نعت میں بھی خط و خال کی تعریف پر اکتفا کیا ہے۔ دوسرے قصائد میں وہ اپنے نعتیہ منظومات کے عام رنگ کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔ قصیدہ ابیات نعت انہوں نے کرامت علی شہیدی کے اس قصیدے کی زمین میں لکھا ہے جو اپنے زمانے میں بہت مشہور ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے لکھنؤ کے مخصوص رنگ کا اتباع کیا ہے۔ جا بجا ان کی سنت پرستی، معنی آفرینی اور نکتہ پردازی کسی قدر خوش اور بے مزہ ہو کر رہ گئی ہے۔ تشبیب میں انہوں نے لکھنؤ کے پرتصنع انداز میں عشقیہ مضامین نظم کیے اور شاہد سخن کا سراپا لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے متفرق طور پر خط و خال کی تعریف اور فضائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے علاوہ ایک الگ مطلع کے تحت روضہ انور کی مدح کی ہے۔ ایک اور مطلع کے تحت صرف قد کے قافیے میں نعتیہ مضامین باندھے ہیں۔ اس کے بعد اپنی شاعری کی تعریف اور پھر ایک نیا مطلع کہہ کر دوبارہ نعتیہ اشعار کہے ہیں اور دعا پر خاتمہ کلام کیا ہے۔ اس میں مشکل پسندی اور لکھنوی عناصر کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں قدرت کلام بھی نمایاں ہے۔ عداوت ہو گئی تاثیر خلق عام سے الفت، عداوت ہو گئی تاثیر خلق عام سے الفت، سبب ہے شعلہ سیل آب شمشیر مہند کا، جبین عرش ایزد پر ہے خاک آستان صندل، جبین عرش ایزد پر ہے خاک آستان صندل، ہر ایک ذرہ ستارہ ہے کلاه فرق فرقد کا۔ اپنی شاعری کی تعریف بڑے پرزور انداز میں کی ہے۔ مقابل مجھ سے کیا ہو مرد میدان سخن محسن، مقابل مجھ سے کیا ہو مرد میدان سخن محسن، کہ جوہر ہے میری تیغ زباں میں وصف احمد کا، زمین شعر پر نازل ہے قرآن سخن مجھ سے، زمین شعر پر نازل ہے قرآن سخن مجھ سے، کتاب آسماں ایک نسخہ ہے لوح زبرجد کا۔ نظم دل افروز اور انیس آخرت بھی ابیات نعت کے رنگ کے قصائد ہیں، لیکن چونکہ آسان زمینوں میں ہیں اور بعد میں لکھے گئے ہیں، اس لیے ابیات نعت کے مقابلے میں ان میں زیادہ صفائی، پختگی اور روانی ہے۔ ان میں محسن نے تشبیب و گریز لکھنے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا ہے، بلکہ ابتدا میں عشقیہ مضامین لکھ کر ظہور رسالت مآب کا ذکر کیا ہے اور فضائل و محاسن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے۔ نظم دل افروز کے آغاز میں کہتے ہیں، ہے منزل ایک مہ کنعاں کی قلب زار و مضطر میں،
ہے منزل ایک مہ کنعان کی قلب زار و مضطر میں، یہ مہمان عزیز اترا ہے کس اجڑے ہوئے گھر میں، جگہ دے مجھ کو میرے دل ربا کے گنچے دل میں، جگہ دے مجھ کو میرے دل ربا کے غنچے دل میں، بہار اب کی برس رکھے مجھے زندان دیگر میں۔ اسی طرح انیس آخرت کی تمہید میں کہتے ہیں، نہیں آسان اٹھانا عشق کی چوٹیں دل و جاں پر، نہیں آسان اٹھانا عشق کی چوٹیں دل و جاں پر، کلیجہ ہاتھ بھر کا لائے جو ہو مرد میدان کا۔ حقیقت یہ ہے کہ محسن نے نعتیہ قصیدہ گوئی کی فضا کو لفظی و معنوی معراج عطا کیا ہے۔ ان کے یہاں ایک طرف لفظوں کی تراش و خراش ہے تو دوسری طرف ان میں زبردست معنویت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے نعتیہ قصائد ہمیں عمل کی تحریک دلاتے ہیں۔ محسن کی شاعری ایک زوال لامدہ معاشرے میں پروان چڑھی، مگر یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا کہ وہ اپنے زمانے کے کثیف ماحول میں بھی ایسا رنگ اختیار کرنے میں کامیاب ہوئے جسے تا قیامت زوال نہیں آ سکتا۔ حالانکہ ان سے قبل قصیدے کا واحد مقصد مادی منفعت بن گیا تھا، اس کے برعکس محسن نے اس فن کو بقول محمد حسن لفظاً و معناً فن شریف بنایا۔ انہوں نے اپنے چند ہی نعتیہ قصائد میں کمال فن سے تمام تر جوہر آشکار کیے ہیں۔ خوبصورت تلمیحات، برمحل تشبیہات کا استعمال، مقامی رنگ کی بھرپور عکاسی محسن کے گہرے مطالعے و مشاہدے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ محسن نے لکھنؤ میں پائے جانے والے حالات و واقعات کی کشیدگی اور غلاظت سے ہٹ کر پاکیزہ موضوع کو بڑی خوبی سے نبھایا ہے۔ ایک نعتیہ قصیدہ گو کے حوالے سے محسن کاکوری کا نام اردو ادب میں زندہ جاوید رہے گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آج کے اس موضوع سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، آداب۔